می ویڈیوز میں خوش آمدید۔ نفس، یہ نفس جو ہے سب کا باپ ہے، اسی نے ابلیس کو مروایا۔ اور نفس میرے دوستو ایز اے سپورٹسمین بتا رہا ہوں، ایز اے نیوٹریشن بتا رہا ہوں، جو نفس سب سے زیادہ بگڑتا ہے نا، تگڑا ہوتا ہے، وہ یہ کھانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پکوڑے سموسے۔ یہ جو ہے میرے دوست، ہمارے یہاں کھا نہ، ہم کہہ رہے ہیں کھا نہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرما رہی ہیں، میرے نبی کے جانے کا پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا شروع ہوئی، قرب قیامت کی علامت ہے، موٹے پیٹ ہوں گے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کھجور، ایک دفعہ کھانا کھایا، وہ بھی کئی دن بعد۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، مفتی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وہ ہے خلیفہ عالم بڑا، کہ آپ نے بات غلط کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا غلط؟ میں کہا آپ مجھے بتا دیں، میں رجوع کر لوں گا پبلک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن جمع نہیں کیے ہیں، سبزی جمع کی ہے، سالن نہیں۔ مجھے مہینے بعد سنا آپ کی بات، میں نے کہا میں نے عربوں سے پوچھا ہے، میں نے بڑے بڑے مشائخ سے پوچھا ہے، سائنس کہہ رہی ہے دن میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ، سائنس کہہ رہی ہے ہارٹ اٹیک، یہ کینسر، یہ کھانے کی وجہ ہے۔ ہمارا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو جنت فردوس عطا فرمائے، 8 کھانے کھا جاتا تھا دن میں، تو زندگی اتنی سی کر لی۔ میں ابھی ایک بوڑھے سے ملا، کیونکہ اس کو بیماری تھی، اس کی الٹی ہو جاتی تھی، اس کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن 50 سال میں اپنا رزق پورا کر گیا۔ ایک ابھی میں رائیونڈ میں تھا اجتماع میں، 94 سال کا بوڑھا، 94 سال، اس نے میرے سامنے سردی میں 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی۔ میں اس کے پاس گیا، کہ حضرت کیا حال ہے؟ وہ کسی نے میرا تعارف کرا دیا، مگر بات سن، اگر دعوت کا کام کرنا ہے نا، کھانے پہ بریک لگا دے، اللہ تجھے لمبی زندگی دے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے، اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا۔ تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے، اللہ تجھ سے کام لے گا، تیرے دل کو نورانی کرے گا۔ فرمایا ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول، میرا دل بہت، مجھے پیٹ کی بیماری ہے، 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک ہو گئی۔ اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث، تو اللہ کے نبی نے دم کیا، ٹھیک۔ کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا، کسی غریب کی حرص اس کھانے پہ لگی تھی۔ ہمارے واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا ہے اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا، اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے مزہ نہیں آئے گا، اس کے نماز میں کبھی دل، اس کی تلاوت ہاں اوپر سے چلے گا، اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا، آپ نے غصے سے ہٹا دیا، کہا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت۔ کہا گوشت کی چربی ہے، تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے، چربی الگ سالن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے۔ میرے دوستو ایز اے اسپورٹس سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا، میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں، بالکل نہیں کھاتا ہوں، ابھی کھاؤں گا۔ میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے، اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے، یہ طرح بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بالٹی میں سوراخ ہے، اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے، ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے، اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں، 7 کر دیں، 6 کر دیں، جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے، جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی بنا لو، وہاں سے روزی دوں گا چاندے سے گمان نہیں ہوگا۔